Salam mere Aziz listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 4 of the novel Dil Yun Mile Hamare by Zinia Shuchil. So let's start it. रात की तारीकी में सुबह की सफ़ेदी घुल रही थी। उस वक्त दुनिया जहाँ के लोग अपने हाल से बेखबर बिस्तर में दुबक के सो रहे थे। यही वक्त है जब वो घर से फरार हो सकती थी, बगैर आवाज़ निकाले, बेहद आहिस्तगी के साथ। वो घर के पिछले हिस्से में पहुंची क्योंकि मेन गेट पर गार्ड मौजूद था जो अपने ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था, इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। हाथ में अपना बैग दबाए जिसमें उसके चंद जोड़े रखे हुए थे, बड़ी सी चादर में अपने चेहरे को अच्छी तरह ढांप कर उसने दीवार के दूसरी तरफ अपना बैग फेंका। अब उसे उस दीवार को फलांगना था। 2 से 3 बार कोशिश करने पर वो कामयाब हुई थी। जैसे ही दीवार के दूसरी पार उसने छलांग लगाई, उसकी चादर ज़मीन पर गिरी। चादर को झाड़ कर वो जल्दी से अपने गेट दोबारा लपेट चुकी थी। उसे अपना चेहरा छुपाना था। घर के आसपास हर जगह पर कैमरे नस्ब थे। अपने बैग को हाथ में उठाया। अब वो जल्दी जल्दी घर से दूर निकलना चाहती थी। सूरज की किरणें मुकम्मल तौर पर फैली भी नहीं थीं, तब भी वो घर से निकल गया था। हाईवे के रास्ते से आने वाले ट्रक्स और ट्रॉलर्स की तलाशी के ऑर्डर्स उसके पास मौजूद थे। वैसे तो उनकी चेकिंग शकील की निगरानी में भी हो सकती थी। जहांगीर को उसकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं था, मगर वो ये काम अपनी निगरानी में करवाना चाहता था। जब ही सुबह होने से पहले घर से निकल गया। वो अलग बात थी कि घर से निकलने से पहले दी जान ने उसको खूब खरी खरी सुनाई थी। वो कॉल उनके वो अब तक वेला फिर रहा है, जब ही रातों को देर से ड्यूटी करके घर में आना और सुबह सुबह घर से निकल जाना। दी जान के नज़दीक ऐसी ड्यूटी को आग लगा देनी चाहिए जिसकी कोई औकात मुकर्रर ना हो। और दी जान ने उसको ये भी बोला था कि अभी तक कोई उसकी लगामें खींचने वाली नहीं आई है। शादी के बाद ही वो सीधा हो सकता है। जिस पर जहांगीर ने दी जान को कहा था उसकी लगामें खींचने वाली अभी तक कोई पैदा नहीं हुई है, और अगर पैदा हो गई है तो दुआ करें कि वो आज ही जहांगीर के सामने आ जाए। दी जान को आज फिर से उसकी शादी की फ़िक्र होने लगी थी। वो बहुत मुश्किलों से उनको बहला फुसला कर घर से निकला था। एक बार फिर जहांगीर का दिमाग कल रात वाले मैसेज पर चला गया था जो उसको अपने मोबाइल पर अजनबी नंबर से मौसूल हुआ था। चेक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। एप्पल 20, ऑरेंज 12। बेमतलब सा मैसेज, मगर ये उसे बेमायनी नहीं लगा जिसे वो इग्नोर कर देता। उसका दिमाग उसे ये इंडिकेशन दे रहा था ये किसी चीज़ का क्लू है या कोई पहेली। ये मैसेज ख़ास तौर पर उसे किया गया था। एप्पल ऑरेंज में ARG इन 3 अल्फ़ाबेट को बड़े लेटर में लिखा गया था वाज़िया करने के लिए। एप्पल ऑरेंज के आगे नंबर भी लिखे गए थे। इस बात का क्या मतलब हो सकता है, वो कल रात से सोच रहा था। सुबह का वक्त होने की वजह से रोड अभी तक सुनसान था। वो सोचता हुआ कार ड्राइव कर रहा था। अचानक उसकी कार के आगे कोई खातून जो कि चादर में लिपटी हुई थी अचानक से भागती हुई आई। अपनी सोचों में गुम होने की वजह से उसे ब्रेक लगाने में देर हुई थी। कार से टकरा कर वो वजूद 10 कदम दूर जा गिरा। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया। जहांगीर जल्दी से कार से निकला। वो लड़की कराहती हुई उठने की कोशिश कर रही थी। तब जहांगीर उसके पास पहुंचा। अंधे हो क्या, मेरी टांगें तोड़ कर रख दी हैं तुमने। आगोल बमुश्किल उठ कर बैठती हुई बोली। उसे लगा कि वो रोड क्रॉस कर लेगी, मगर कार ड्राइव करने वाला अपनी ही धुन में कार ड्राइव कर रहा था। उसे देखकर भी कार की स्पीड हल्की नहीं की, जिसके नतीजे में वो कार से 10 कदम दूर जा गिरी। मगर यूनिफॉर्म में वो जहांगीर को देखकर फ़ौरन पहचान गई। नॉट अगेन। जहांगीर सड़क पर बैठी हुई आगोल को देखकर बेजारी से बोला। What do you mean not again? जैसे मैं तुम्हारा दीदार करके बहुत खुश हूँ। पुलिस वाले हो तो तुम कुछ भी कर लोगे। ये सड़क तुम्हारे बाप की है जिस पर चलने वाले इंसान को तुम उड़ा दोगे। गुस्से में बोलते हुए उसके आंसू निकलने लगे क्योंकि उसकी टांग में बहुत ज़ोर से लगी थी। ये सड़क मेरे बाप की नहीं है तो तुम्हारे बाप की भी नहीं है, जहाँ तुम सुबह सुबह कैट वॉक करने में मसरूफ़ थी। अस्पताल जाना है तो फ़ौरन कार में आकर बैठो, टाइम नहीं है मेरे पास। जहांगीर को अंदाज़ा था वो बहुत ज़ोर से गिरी थी। उसको चोट भी लगी थी और बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, इसीलिए उसकी आंखों में आंसू देखता हुआ एहसान करने वाले अंदाज में बोला, शूज़ लेकर आओ मेरे।
آگول بولتی ہوئی آواز رونے لگی تھی۔ اس کی ٹانگ میں درد ہو رہا تھا۔ اس کی بات سن کر جہانگیر نے آگول کو گھور کر دیکھا، مگر اس کو روتا ہوا دیکھ کر وہ خاموش رہا۔ کار سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے جوتے کار کے پاس ہی گر گئے تھے۔ یہ لو، جلدی پہنو۔ جوتے اس کی کار کے پاس رکھتا ہوا وہ عجلت نے بولا، یہ میں خود پہنوں گی۔ آگول روتی ہوئی چڑ کر بولی، تو کیا میں پہناؤں گا تمہیں یہ جوتے؟ ہوش ٹھکانے پر ہیں تمہارے؟ جہانگیر ایک دم سیدھا ہوا۔ ساری مہربانی بالائے طاق رکھ کر وہ بولا، تم نہیں پہناؤ گے تو اور کون پہنائے گا؟ ٹکر کس نے ماری ہے اپنی کار سے؟ آگول نے یونیفارم میں ملبوس اس آفیسر کا لحاظ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ غصے میں اس کو دیکھ کر بولی۔ بات کرتے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ جہانگیر اس کے آنسو دیکھ کر جھکا اور جوتے اس کے پاؤں میں ڈالنے لگا۔ سیدھے پاؤں میں جوتے پہناتے ہوئے وہ بری طرح کراہی تھی۔ اس کی تکلیف کا اندازہ چہرے سے لگایا جا سکتا تھا۔ اٹھو اب۔ جوتے پہنانے کے بعد وہ تھوڑا نرمی سے بولا، بیگ اٹھا کر لاؤ میرا۔ آگول سڑک پر بیٹھی ہوئی نروٹھے پن سے بولی اور اپنے ہاتھ سے بیگ کی طرف اشارہ کیا جو کہ 6 قدم دور سڑک پر پڑا ہوا تھا۔ جہانگیر نے کوفت کے عالم میں اس کا بیگ دیکھا اور اٹھانے چلا گیا۔ نہ جانے کیوں یہ لڑکی صبح صبح ٹکرا گئی تھی اس سے۔ اٹھ بھی جاؤ اب۔ جہانگیر اس کے پاس آ کر ایک بار پھر بیزاری سے بولا۔ وہ یونیفارم میں تھا اور اس کا لحاظ کر رہا تھا۔ وہ لڑکی ذات تھی اور اس وقت تکلیف میں تھی۔ میں خود اٹھ سکتی ہوں، سہارا چاہیے مجھے تمہارا۔ آگول آنسو صاف کرتی ہوئی جھنجھلا کر بولی۔ وہ کیا سوچ کر گھر سے نکلی تھی اور کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ میڈم، سہارا تو تم ایسے مانگ رہی ہو جیسے یہ تمہارا پیدائشی حق ہے۔ آگول کا بیگ اپنے کندھے پر ڈالتا ہوا اس کا بازو پکڑ کر دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتا ہوا جہانگیر اسے اٹھانے لگا، جس سے آگول کو اٹھتے ہوئے مزید رونا آنے لگا۔ اب کیا تکلیف ہو گئی ہے تمہیں؟ جہانگیر اس کے رونے سے چڑھتا ہوا پوچھنے لگا۔ تکلیف ہی ہو رہی ہے، مجھ سے وزن نہیں ڈالا جا رہا، تم صحیح طرح سہارا دو پلیز۔ آگول روتی ہوئی بولی۔ تو سیدھا بولو نا، 10 قدم چلنے میں موت پڑ رہی ہے۔ جہانگیر بولتا ہوا اسے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ یہ کام پہلی دفعہ نہیں کیا تھا تو جھجک بھی نہیں محسوس ہوئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیتی، مگر مجبور تھی۔ اس سے واقعی نہیں چلا جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ شکر تھا کہ روڈ سنسان تھا، ورنہ پولیس والے کی عوام سے ایسی ہمدردی دیکھ کر لوگ گش کھا اٹھتے۔ آگول کو اپنے بازوؤں میں اٹھانے کے بعد جہانگیر اس کا چہرہ نزدیک سے دیکھنے لگا۔ آگول نے کوفت کے عالم میں اس سانولے سے بندے کو دیکھا اور اپنے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ اس کے بالوں سے اٹھتی کنڈیشنر کی بھینی بھینی خوشبو جہانگیر کی ناک کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ کتنی مجبور ہو گئی تھی وہ اس بدتمیز آفیسر سے ہیلپ لینے کے لیے، آگول بے چارگی سے سوچنے لگی۔ تم اپنی سپیڈ دکھا کر کیا ثابت کر رہے ہو کہ قانون کے ہاتھ بڑے ہو نہ ہو مگر پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں؟ خدارا تھوڑا تیز چلو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ جہانگیر کو آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا دیکھ کر آگول بولی تو جہانگیر ایک دم ہوش میں آیا۔ دیکھنے میں تم بکری جیسی ہو، ہاتھی جیسا تمہارا وزن ہے، تمہیں اٹھا کر میں اتنی سپیڈ میں چل سکتا ہوں بس۔ اپنے اوپر کی گئی ٹونٹنگ کا بدلہ جہانگیر نے فوراً لیا تھا، مگر اس نے واقعی سپیڈ بڑھا دی اور اپنے آپ کو ہاتھی تصور کر کے آگول اپنا درد بھلائے غصے میں اسے گھورنے لگی۔ بے شک یہ آدمی اسے پسند نہیں کرتا تھا، مگر کسی مرد کے منہ سے اپنے آپ کو ہاتھی سننا کسی لڑکی کے لیے یہ بہت توہین والی بات تھی۔ چہرہ دوبارہ موڑ لو، معلوم نہیں صبح جلدی میں تم نے ٹوتھ برش کیا یا بھول گئی ہو، تمہاری سانسوں سے آتی مہک سے مجھے متلی کا احساس ہو رہا ہے۔ آگول کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھ کر جہانگیر اسے مزید سلگانے والے انداز میں بولا، تم کچھ زیادہ ہی بول رہے ہو آفیسر۔ آگول اسے آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی، شش، خاموش، یہیں پھینک کر چلا جاؤں گا، پھر تم سڑک پر بیٹھی روتی رہنا۔ جہانگیر کی دھمکی سننے کے بعد آگول نے اسے لاتعداد گالیوں سے نوازا، مگر دل ہی دل میں۔ جہانگیر اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا ہوا اس کا بیگ پچھلی سیٹ پر رکھ چکا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ پانی پینا ہے مجھے، آگول درد سے آنکھیں بند کرتی ہوئی بولی۔ جہانگیر نے اس کی حالت کے پیش نظر اپنی پانی کی بوتل کا کیپ کھول کر اس کی طرف بڑھایا۔ تم نے اپنا منہ تو نہیں لگایا اس بوتل سے؟ وہ تو زاہدہ سے 10 بار ہاتھ دھلوا کر اپنے کام کرواتی تھی، تو پھر کیسے کسی دوسرے کا جھوٹا
پی سکتی تھی۔ 1000 بار اس پر اپنا منہ لگا کر پی چکا ہوں میڈم، اگر پانی پینا ہے تو پیو، نہیں تو پیاسی رہو۔ آگول کی بات اسے اچھی طرح سلگا گئی تھی، جبھی وہ تب کر بولا۔ بوتل پر دوبارہ کیپ لگا کر وہ بوتل رکھنے ہی لگا تھا، مگر آگول نے اس کے ہاتھ سے بوتل چھینی۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ کار میں موجود ٹشو سے وہ بوتل کو اچھی طرح صاف کرتی ہوئی بوتل سے پانی پینے لگی۔ ویسے کہاں جا رہی تھی تم اتنی صبح؟ جہانگیر کو یوں صبح سویرے اکیلے نکلنا شک و شبہات میں ڈال رہا تھا، اور اس طرح چادر میں تو وہ اسے آج پہلی بار دیکھ رہا تھا، اسی لیے وہ تفتیشی انداز میں پوچھنے لگا، اور ساتھ ہی کار بھی سٹارٹ کر دی۔ گھر چھوڑ کر بھاگ رہی تھی؟ آگول سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کرتی ہوئی بولی، جس پر جہانگیر نے اس پر تنقیدی نگاہ ڈالی۔ آخر وہ کیوں توقع کر رہا تھا یہ لڑکی اس کے سوال کا سیدھا جواب دے گی؟ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ جو خبر صبح صبح زائدہ نے اسے دی تھی، فاطمہ پریشان ہو گئی تھی۔ فاطمہ آگول کے کمرے کے اندر آئی۔ واقعی آگول اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی، البتہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر ایک پیپر موجود تھا جو فاطمہ کے لیے ہی تھا۔ اس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ وہ بے جا لگنے والی پابندیوں سے اکتا کر 10 دن کے لیے یونیورسٹی کی طرف سے شمالی جات علاقوں پر اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹرپ پر جا رہی ہے۔ پیچھے سے منصور اور روحان کو سنبھالنے کا کام اس نے فاطمہ کا لگایا تھا، اور اس نے پیپر میں دھمکی بھی دی تھی کہ اگر منصور یا روحان نے غصے میں کوئی بھی قدم اٹھایا تو وہ جلدی گھر لوٹنے کی بجائے مزید دیر سے آئے گی۔ اس طرح کا دھمکی بھرا خط پڑھ کر فاطمہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا اس کی بیٹی اس عمر میں اسے بھی منصور سے ذلیل کر کے گھر سے نکلوائے گی۔ فاطمہ آگول کے نمبر پر کال ملانے لگی، مگر اس کا موبائل سوئچ آف تھا۔ ابھی یہ مصیبت کم نہیں تھی کہ منصور آگول کے کمرے میں آ گیا۔ آگول کہاں پر ہے؟ منصور بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ فاطمہ سے سوال کرنے لگا۔ آپ منصور، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ فاطمہ شوہر کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگی اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیپر کو جلدی سے ڈرار میں رکھنے لگی۔ فاطمہ، میں پوچھ رہا ہوں آگول کہاں پر ہے؟ یونیورسٹی سے عبید کا فون آیا ہے، وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے آگول یونیورسٹی کیوں نہیں پہنچی۔ ٹرپ پر نکلنے کے لیے اسٹوڈنٹس کی وین تو نکل چکی ہے۔ میں پوچھتا ہوں آگول کو یونیورسٹی کی ٹرپ پر جانے کی پرمیشن کس نے دی؟ پروفیسر عبید منصور کا اچھا دوست تھا، جس نے تھوڑی دیر پہلے اس کے موبائل پر کال کی تھی، اور منصور غصے میں آگول کے کمرے میں آیا تھا۔ منصور کی بات سن کر فاطمہ مزید پریشان ہو گئی۔ اگر آگول یونیورسٹی نہیں پہنچی تھی تو پھر اس وقت کہاں تھی، اور اس کا موبائل سوئچ آف کیوں تھا؟ فاطمہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ منصور نے فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا تو دراز کھول کر پیپر نکال کر پڑھنے لگا، جسے پڑھنے کے بعد اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ بیزاری سے بیڈ پر لیٹی ہوئی ہوش و خروش سے بیگانہ اس چھوئی موئی سی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ جہانگیر اسے قریبی ہسپتال لے کر آ گیا تھا، جہاں اس کی ٹانگ کا ایکس رے ہوا، جس پر فریکچر ہوا تھا، اور ساتھ ہی 3 ویکس کا بیڈ ریسٹ بھی اس کو بتایا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی ٹانگ پر کچا پلاسٹر چڑھا دیا تھا اور درد کی وجہ سے اسے پین کلر کا انجیکشن دے دیا تھا، جس کے زیر اثر وہ دنیا پر احسان کرتی ہوئی مزے سے نیند لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس شکیل کی کال آئی تھی۔ وہ شکیل کو 20 منٹ میں آنے کا کہہ چکا تھا، مگر اس وقت تو وہ بیزار ہو کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے آگول کی پہنی ہوئی جیکٹ کی جیبوں میں موبائل تلاش کیا، مگر موبائل اسے کیپری کی پاکٹ سے جھلکتا ہوا نظر آیا، جو اس نے آگول کے چہرے پر نظر ڈال کر اس کی پاکٹ سے نکالا۔ موبائل آف تھا۔ آن کرتے ہی وہ مما کے نام سے بلنک کرنے لگا۔ جہانگیر نے شکر ادا کرتے ہوئے کال ریسیو کی، مگر اس کے بولنے سے پہلے ہی کوئی خاتون بول اٹھی۔ آگول، تمہیں ہماری عزت کا کچھ احساس ہے کہ نہیں؟ کس قدر ہٹ درم اور ضدی ہو چکی ہو تم؟ گھر والوں کو یوں بغیر انفارم کیے ہفتے بھر کے لیے ٹرپ پر جا رہی ہو تم۔ تمہیں معلوم ہے اس وقت منصور کتنے غصے میں ہیں؟ وہ تمہاری یونیورسٹی پہنچے ہوئے ہیں۔ کہاں پر ہو تم؟ خدا را واپس گھر آ جاؤ۔ فاطمہ جب سے مستقل روئے جا رہی تھی اور آگول کا نمبر بار بار ٹرائی کر رہی تھی، جبکہ منصور آگول کی یونیورسٹی پہنچ گیا تھا۔ دیکھیے میم، آگول شاید آپ کی بیٹی کا نام ہے۔ دراصل آپ کی بیٹی صبح میری کار سے ٹکرا گئی تھی، میں انہیں ہسپتال لے آیا ہوں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ معمولی سا فریکچر ان کے پاؤں میں آیا ہے، وہ دواؤں کے زیر اثر اس وقت سو رہی ہیں۔
آپ مہربانی کر کے ہاسپٹل کا ایڈریس اور روم نمبر نوٹ کر لیں، میں یہاں زیادہ دیر تک رک نہیں سکتا۔ جہانگیر نے فاطمہ کو ایڈریس نوٹ کروانے کے بعد موبائل رکھا۔ اب وہ تعصب بھری نظروں سے آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹی ہوئی آگول کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی کار میں وہ جہانگیر کو ٹھیک بول رہی تھی، وہ واقعی چوری چھپے اپنے گھر سے بھاگ رہی تھی۔ اس لڑکی پر تو ترس کھانا ہی نہیں چاہیے تھا، اچھا ہوتا جو اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی اور وہ 3 ہفتے کی بجائے 6 مہینے تک بستر پر لگی رہتی۔ کم از کم گھر والوں کو اس کے بھاگنے کا خدشہ تو لاحق نہ ہوتا۔ جہانگیر ناگوار نظر آگول پر ڈال کر روم سے نکل گیا۔ اس کا بیگ کار سے نکال کر وارڈ بوائے کے ہاتھوں آگول کے روم میں پہنچا کر وہ ہاسپٹل سے چلا گیا۔ اس ٹرک کو چیک کیوں نہیں کیا جا رہا شکیل؟ جہانگیر ابھی چیک پوسٹ پر پہنچا ہی تھا کہ دور سے اس نے کانسٹیبل کی کارروائی دیکھی جو کہ ٹرک کا نمبر نوٹ کرنے کے بعد بغیر چیکنگ کیے ایک ٹرک کو کلیئر کرتا ہوا جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ جہانگیر بیریئر واپس گروا کر ٹرک کی چابی ڈرائیور سے لیتا ہوا شکیل کے پاس آیا۔ سر کمشنر صاحب کے آرڈرز تھے کہ اس ٹرک کو جانے دیا جائے۔ انسپکٹر شکیل کھڑا ہو کر جہانگیر کو سلوٹ کرتا ہوا بتانے لگا۔ شکیل کی بات سن کر جہانگیر سر جھٹکتا ہوا چابی خود ٹرک ڈرائیور کو دینے لگا۔ کیا ہے اس ٹرک میں؟ جہانگیر ہاتھ میں پکڑی سٹک ٹرک پر بجاتا ہوا ٹرک ڈرائیور سے پوچھنے لگا۔ صاحب موسمی پھل ہیں، سیب اور سنترے۔ ڈرائیور کا جواب سن کر جہانگیر نے چابی ڈرائیور کو تھمائی۔ ایپلز اور اورنجز؟ جہانگیر نے منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ ایپلز اور اورنجز، کچھ سوچتے ہوئے اس نے دوبارہ دہرایا۔ اسے اپنے موبائل پر آیا ہوا اجنبی نمبر سے میسج یاد آیا۔ دماغ نے انڈیکیشن دی تو بے ساختہ اس کی نظر ٹرک کی نمبر پلیٹ پر گئی، ARJ 2012۔ اوئے اتر واپس۔ جہانگیر بھاگتا ہوا ٹرک ڈرائیور کے پاس پہنچا، وہ جو ٹرک میں بیٹھ کر ٹرک کا دروازہ بند کر رہا تھا۔ جہانگیر اسے گریبان سے پکڑ کر کھینچ کر نیچے اتارتا ہوا چیخا، شکیل، اسلم، راشد، ٹرک کی تلاشی لو اچھی طرح۔ جہانگیر ٹرک ڈرائیور کو گریبان سے پکڑ کر ان تینوں سے مخاطب ہوتا ہوا تیز آواز میں بولا، مگر سر وہ کمشنر صاحب۔ شکیل نے اسے ایک بار پھر یاد دلانا چاہا، تم سب اس وقت SP جہانگیر کے انڈر ہو، فالو مائی آرڈرز۔ جہانگیر شکیل کو سخت لہجے میں بولا۔ وہ تینوں ہی ٹرک کے اندر داخل ہوئے جو کہ لکڑی کی پیٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سر اس میں تو سیب اور سنتروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلم ایک کے بعد ایک پیٹی کھولتا ہوا پیٹیوں کی اچھی طرح چھان بین کرتا ہوا بولا۔ باقی وہ دونوں بھی تیزی سے پیٹیاں کھول رہے تھے۔ سنتروں کا ذائقہ چیک کرو اسلم۔ ٹرک ڈرائیور کو سب انسپکٹر کے حوالے کرتے ہوئے جہانگیر اسلم کو بولا، بہت میٹھا ہے سر، حکم کریں 2 پیٹیاں آپ کی گاڑی میں رکھوا دوں۔ اسلم کی بات سن کر جہانگیر نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ ڈیوٹی کے وقت مسخرہ پن نہیں اسلم، تلاشی اچھی طرح لو۔ جہانگیر اس وقت بالکل سنجیدہ تھا۔ یہ دیکھیے سر۔ انسپکٹر شکیل کے حیران کن آواز پر جہانگیر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پیٹی کے اندر ایک اور لکڑی کا پتلا سا تختہ نصب کیا گیا تھا جس میں بھاری مقدار میں سفید پاؤڈر کی تھیلیاں چھپائی گئی تھیں۔ 20 سیب کی پیٹیوں میں سے جبکہ 12 سنتروں کی پیٹیوں میں سے سفید پاؤڈر کی تھیلیاں برآمد کی گئی تھیں۔ جہانگیر کو اپنے پاس آئے ہوئے میسج کا مقصد سمجھ میں آ گیا تھا۔ منصور کیا کر رہے ہیں؟ جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھائیں گے، پیچھے ہو جائیں۔ تھوڑی دیر پہلے فاطمہ ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل جا کر آگول کو گھر لے کر آئی تھیں اور ساتھ ہی اس نے منصور کو بھی انفارم کر دیا تھا کہ وہ گھر پہنچ جائے۔ آگول اب گھر پر موجود ہے۔ منصور گھر پر پہنچ کر آگول کے کمرے میں داخل ہوتا ہوا غصے میں اس کی طرف بڑھا۔ وہ ہاتھ اٹھانے ہی والا تھا تب فاطمہ اسے پیچھے ہٹاتی ہوئی بولی، تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے یہ جو یہ لڑکی اس مقام تک پہنچی ہے۔ آنکھیں دیکھو اس کی کیسے دیکھ رہی ہے، اسے کوئی شرمندگی یا ندامت ہے ہی نہیں اپنی حرکت پر۔ منصور اب کی بار تیز آواز میں بیوی پر چیخا تو آگول نے خفت سے چہرہ جھکا لیا۔ روحان شور کی آواز سن کر اپنے کمرے میں سے نکل کر آگول کے کمرے میں آ چکا تھا۔ دیکھ تو رہے ہیں آپ کتنی چوٹ لگی ہے اس کو، وہ شرمندہ ہے، معافی مانگے گی آپ سے، پلیز آپ اپنے کمرے میں جائیں اس وقت۔ فاطمہ شوہر کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہوئی نرمی سے بولی، کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو، اور یہ پیر پر کیسے لگی تمہارے؟ روحان پہلے ماں باپ کو دیکھتا ہوا بولا، پھر آگول کے پاس آ کر فکرمندی سے پوچھنے لگا۔ وہ آگول سے ناراض تھا مگر وہ بہن تھی اس کی، اس کے پلاسٹر چڑھے پیر کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس سے نہیں مجھ سے پوچھو، بلکہ یہ پڑھو، خود معلوم ہو جائے گا تمہاری بہن کیا کارنامہ کرنے جا رہی تھی۔
منصور غصے میں اپنی جیب سے پرچہ نکال کر روحان کو تھماتا ہوا بولا، گھر سے بھاگ رہی تھی صبح صبح، تب اس کا ایکسیڈنٹ کسی لڑکے کی گاڑی سے ہوا، اس نے اسے بروقت ہسپتال پہنچا کر ہمیں اس کے بارے میں انفارم کیا۔ روحان کے پرچہ پڑھنے کے ساتھ ہی منصور اسے آگے کی کہانی بتاتا ہوا بولا، جس پر آگول حیرت سے باپ کو دیکھنے لگی، یعنی اس آفیسر نے اس کے گھر والوں کو انفارم کیا تھا۔ روحان کو پورا قصہ سمجھ میں آ گیا، وہ غصے میں آگول کو دیکھنے لگا۔ ہاں، اب آپ بھی غصہ کریں مجھ پر، مار ڈالیں مجھے، کسی لڑکے کے ساتھ نہیں بھاگ رہی تھی میں، یونیورسٹی کے ساتھ جا رہی تھی ٹرپ پر، معلوم نہیں مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے جو آپ لوگ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ آگول روحان کو دیکھتی ہوئی بولی، سنی تم نے اس کی بات فاطمہ؟ اسے اپنی غلطی کا احساس تک نہیں ہے، بجائے اس کے کہ یہ اس بات پر شرمندہ ہو کہ یہ گھر سے بغیر بتائے کسی کو بھی 10 دن کے لیے جا رہی تھی، الٹا اپنے گناہ پر ہم سے پوچھ رہی ہے۔ مسز فردوس نے پچھلے سال اسے اپنے بیٹے طلال کے لیے مانگا تھا، آج انہیں فون کرو اور اس کا رشتہ ڈن کرو وہیں۔ میں اب اس کی شادی جلد سے جلد کرنا چاہتا ہوں اور اس بات پر کوئی بھی مجھ سے بحث نہیں کرے گا۔ منصور غصے میں فاطمہ کو کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور روحان بھی ناراض نظر آگول پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مما سن لے، میں اس مرد نما عورت سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، آگول روتی ہوئی چیخ کر بولی اور فاطمہ اپنا سر پکڑ کر وہیں اس کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ آج 5 دن ہو چکے تھے اسے اینا کی آواز سنے ہوئے، ایک عجیب سی کیفیت، عجیب بیزاری وہ اپنی طبیعت میں محسوس کر رہا تھا۔ اگر وہ اس کی بات مان جاتی تو کیا ہوتا؟ محبت کرتی تھی وہ اس سے تو بھائی کے مخالف جا کر شادی کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ رشتہ تو وہ لے کر گیا تھا عزت دار طریقے سے، مگر اس کے بھائی نے کیا کیا؟ اور وہ کون سا بات میں ظالم شوہر ثابت ہوتا جو اسے اس کے بھائی سے اور گھر والوں سے ملنے نہ دیتا؟ معلوم نہیں یہ بیزاری کی کیفیت، یہ اداسی وہی محسوس کر رہا تھا یا اینا بھی اس کے بغیر اداس ہو رہی ہوگی؟ روحان نے سر کو جھٹکتے ہوئے اپنی سوچوں کو بھی جھٹکا تھا۔ بلا وجہ کی ضد بنا رہی ہو نا، اب دیکھنا کیا کروں گا میں۔ خیالوں میں اینا کا چہرہ نظر آیا تو روحان اینا سے بولا۔ کار کی کیز اٹھا کر آفس سے اٹھتا ہوا وہ ال کنگ ہوٹل کے لیے نکلنے لگا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ کمشنر؟ کاشف زیری کو اپنے پکڑے جانے والے مال کا شدید غصہ تھا۔ کتنی بھاری مقدار میں اس نے باہر سے کوکین منگوائی تھی جو کہ پولیس کی چیکنگ میں پکڑی گئی تھی، اسی لیے غصے میں اس نے کمشنر کی بھونڈی وضاحتیں سننے کے لیے کال ریسیو نہیں کی۔ سر، کمشنر کہہ رہا تھا چیکنگ کے وقت ایس پی جہانگیر وہاں موجود تھا، اسی کے آرڈرز پر ٹرک کی تلاشی لی گئی تھی، مگر کمشنر نے ساتھ میں یہ بھی اطمینان دلایا ہے کہ آپ کا نام کہیں نہیں آیا۔ کمشنر نے آگے سے بات سنبھال لی تھی اور ڈرائیور کو بھی کمشنر نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ جنید کاشف زیری کو بتانے لگا، یہ وہی ایس پی ہے نا جس نے ہوٹل میں بھی ریڈ ڈالی تھی؟ بہت اچھل رہا ہے، لگ رہا ہے اس کو سبق سکھانا ہی پڑے گا، معلوم کرو اس کے آگے پیچھے کون ہے۔ کاشف زیری جنید کو دیکھتا ہوا بولا، سر معلومات تو میں اس کی تبھی لے چکا تھا جب اس نے ہوٹل میں ریڈ ڈلوائی تھی۔ ایک بڑھیا اور ساتھ میں جوان بہن گھر میں موجود ہے اس کے، اور وہ جوان ہونے کے ساتھ ساتھ کافی خوبصورت بھی ہے۔ جنید نے کاشف زیری کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر جوان ہے اور خوبصورت ہے تو وہ ایس پی کے گھر پر کیا کر رہی ہے بھائی؟ یہاں لے کر آؤ ایس پی کی بہن کو، ذرا بلیک کنگ بھی تو قریب سے دیکھے کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ کاشف زیری نے خباثت سے ہنستے ہوئے جنید سے کہا، اسی وقت آدمیوں کو بھیجتا ہوں سر۔ جنید کاشف زیری سے کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ آؤ ینگ مین، تم نے تو بہت دنوں بعد اپنی شکل دکھائی۔ کاشف زیری روحان کو دیکھتا ہوا بولا، مال تو آپ کا بحفاظت پہنچ گیا، کوئی کام تھا آپ کو؟ روحان صوفے پر بیٹھتا ہوا کاشف سے پوچھنے لگا۔ اب ہم دونوں کے بیچ صرف مال اور کام کی ہی باتیں ہوں گی، اپنی اداسی کی وجہ بتاؤ۔ کاشف زیری اس کا چہرہ جانچتا ہوا پوچھنے لگا، آپ کو کس نے کہا میں اداس ہوں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ روحان مزید ریلیکس ہو کر بیٹھا مسکراتا ہوا بولا، ایک عمر گزار چکا ہوں میں ینگ مین، اس وقت جو تمہاری آنکھوں میں اداسی ہے نا، وہ تم میرے سے نہیں چھپا سکتے، میرے خاص بندے ہو تم۔ چلو آج میں تمہاری اداسی چند لمحوں میں غائب کروا دیتا ہوں۔ کاشف زیری نے بولنے کے ساتھ ہی وائن سے بھرا ہوا گلاس منہ کو لگایا۔ وہ کیسے؟ روحان کے پوچھنے پر کاشف زیری معنی خیزی سے مسکرایا۔ جاؤ جنید، روزی کو بلا کر لاؤ۔ کاشف زیری جنید کو دیکھتا ہوا بولا جو دوبارہ کمرے میں آیا تھا، آج تمہیں میری دوستی اور اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا ینگ مین۔
روزی وہ بلا ہے جس کو بلیک کنگ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، مگر آج شام تم اس کے ساتھ گزار سکتے ہو جتنی دیر چاہو۔ کاشف زیری کی بات سن کر وہ ایک دم گڑبڑا گیا۔ آپ معلوم نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا، آپ پلیز جنید کو منع کریں۔ روحان کاشف زیری کو دیکھتا ہوا بولا، ینگ مین میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہیں لائف میں آگے بڑھنا ہے تو کبھی بھی کسی کو اپنی کمزوری مت بنانا۔ دل بہلانے اور خوش رہنے کے لیے دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک سامان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے تمہاری حرکات پر نظر رکھی ہوئی ہے، مگر تمہاری مجنوں والی شکل دیکھ کر میں تمہیں یہ مشورہ دے رہا ہوں، عورت صرف استعمال کرنے کی چیز ہے، عشق کرنے کی نہیں۔ کاشف زیری کی بات سن کر روحان خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں وہاں روزی آ گئی۔ روحان بلیک کنگ کو دیکھنے لگا جو اسی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ روزی آج شام کو تمہیں روحان کا دل خوش کرنا ہے، اس کی ساری اداسی، ساری فکریں اپنے حسن کے جادو سے غائب کر دو۔ جاؤ ینگ مین، انجوائے کرو۔ کاشف زیری روحان کو معنی خیزی سے دیکھتا ہوا آنکھ مار کر بولا۔ روحان نے روزی کو دیکھا جو اسی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کیا اینا سے اس طرح بدلہ لینا ٹھیک ہے؟ چند پل کے لیے وہ اینا کو نظر انداز کر کے روزی کے ساتھ روحان روزی کو دیکھتا ہوا سوچنے لگا، جو کہ اب کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا اپنے سامنے کھڑی اس حسین دوشیزہ کو دیکھ رہا تھا جو حسن کی دولت سے مالا مال تھی۔ روزی روحان کے سامنے ایک ادا سے جھک کر اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی اسے صوفے سے اٹھانے لگی۔ روحان ٹرانس کی سی کیفیت میں چلتا ہوا اس کے ساتھ بیڈ تک آیا۔ اسے ہوش تب آیا جب روزی نے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ پیر نیچے لٹکائے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ روزی معنی خیزی سے اسے دیکھتی ہوئی اپنا لانگ کوٹ اتارنے لگی۔ روحان کو اس کی طرف دیکھ کر عجیب وحشت ہونے لگی تھی، مگر اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ روزی اس پر جھک کر اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ روحان کا دل چاہا وہ اسے پیچھے ہٹا دے، کیونکہ یہ اپنی محبت سے بے وفائی تھی، مگر وہ ایسے کر نہیں پایا، بلکہ اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسے اینا کا چہرہ نظر آیا۔ وہ خفا تھی اس سے۔ روحان نے ایک دم آنکھیں کھولی تو روزی کو اپنے اوپر جھکا پایا۔ ڈونٹ ڈو دس، اس نے روزی کو یہ سب کرنے سے منع کیا۔ وہ اس معاملے میں اینا سے بے ایمانی نہیں کر سکتا تھا، مگر روحان کی بات کا روزی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اس پر جھکنے لگی۔ موو بیک۔ روحان نے چیختے ہوئے روزی کو پیچھے ہٹایا اور اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ ظالم مت بنو روحان، کاشف آج ایس پی جہانگیر کی بہن کے ساتھ مصروف ہوگا، میں یہ چند حسین پل تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ روحان کو بیڈ سے اٹھتا دیکھ کر روزی اس کی طرف لپکتی ہوئی بولی۔ جنید جب اسے لینے پہنچا تھا تو اس نے آج رات کاشف کا بھی پروگرام بتا دیا تھا اور اسے اس کا کام بھی بتایا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ روحان اس کی بات سن کر غصے میں بولا اور روزی کا ہاتھ جھٹکا جو کہ اس نے روحان کے گرد حائل کیا ہوا تھا۔ بکواس نہیں، بالکل سچ ہے۔ جنید نے خاور اور زبیر کو بھیجا ہے ایس پی کی بہن کو اٹھوانے کے لیے۔ یہ لمحات یوں ضائع مت کرو، میری تڑپ کو سمجھو۔ روزی روحان کا گریبان پکڑتے ہوئے بولی۔ روحان نے اپنے گریبان سے روزی کے ہاتھ ہٹائے اور غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ اینا دی جان سے لائبریری کا کہہ کر نکلی تھی جو کہ گھر کے قریب ہی موجود تھی۔ وہ بکس ایشو کروا کر واپس آ رہی تھی تب اچانک ایک گاڑی بالکل اس کے قریب آ کر رکی۔ اینا ایک دم پیچھے ہوئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور تیزی سے اس میں سے ایک آدمی باہر آیا جو اینا کو بازو سے پکڑتا ہوا اسے زبردستی گاڑی میں بٹھانے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، اینا چیختی ہوئی اس آدمی سے بولی۔ بیٹھ گاڑی میں۔ اس آدمی نے تھپڑ اینا کے گال پر مارتے ہوئے کہا اور کھینچتا ہوا اسے گاڑی میں بٹھایا۔ فوراً گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کیا یہ روحان نے کروایا ہے؟ اینا کو سوچتے ہوئے خوف آنے لگا۔ اس نے اپنے بیگ سے موبائل نکالنا چاہا تو اس آدمی نے اینا سے بیگ چھین لیا۔ چلاک بن رہی ہے میرے سامنے، اگر کوئی بھی چلاکی کی نہ تو یہیں کاٹ کر پھینک دوں گا تجھے۔ اس آدمی کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر اینا سہم گئی۔ مال اچھا ہے، اڈے پر لے جانے سے پہلے کیوں نہ ہم بھی ہاتھ صاف کر لیں، کیا بولتا ہے؟ کار چلاتا ہوا موٹا آدمی کار کے شیشے سے اپنے ساتھی کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ اینا کے برابر میں بیٹھا ہوا آدمی اس کو ہوس بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، گاڑی خاور کے گیراج میں لے لے۔ اینا کے پاس بیٹھے ہوئے آدمی نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے آدمی کو مشورہ دیا۔ اینا کو ان دونوں کی باتیں سن کر گھبراہٹ ہونے لگی۔ دیکھیے پلیز، آپ لوگ میری
ऐना ने रोते हुए बोलना चाहा, तभी वो आदमी ऐना के पेट पर चाकू की नोक रख चुका था। खामोशी से बैठ, वो आदमी उसको धमकाता हुआ बोला तो ऐना बुरी तरह लरसने लगी, उस चाकू के खौफ से नहीं बल्कि अपने अंजाम से। गाड़ी गैराज के अंदर दाखिल हुई। गैराज का शटर नीचे गिरा दिया गया। आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे जाने दें खुदा के लिए। ऐना ने रोते हुए उन दोनों के आगे हाथ जोड़े थे जो उसको खींच कर गाड़ी से उतार रहे थे। देख, शराफत से मान जा, वैसे भी तेरी खूबसूरती देखकर सर के इस्तेमाल के बाद आगे तेरी बोली लगने वाली है। मोटे आदमी ने बोलते हुए ऐना का दुपट्टा खींचा, जिससे वो चीखती हुई बंद शटर की तरफ भागी जिसको ताला नहीं लगाया गया था। वो अपने दिल में सूरतें पढ़ने की बजाय बाआवाज़ सूरतें पढ़ने लगी। शायद उन दोनों को उस पर रहम आ जाए और वो तरस खाकर उसे छोड़ दें, क्योंकि वो दो आदमी थे, इसीलिए आसानी से ऐना को फ़ौरन काबू में कर चुके थे। भाई, उसे मालूम था जहांगीर उसके पास नहीं आ सकता, मगर वो खुदा को याद करने के बाद अपने भाई को ही पुकार सकती थी। ऐना उन दोनों से अपना आप छुड़वाने लगी जो उसे घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जा रहे थे। वो मुसलसल चीखती हुई जहांगीर को पुकार रही थी। उन दोनों ने ऐना को बाजुओं से पकड़कर कार के बोनेट के ऊपर लिटा दिया। क्या ये सब उसके साथ रोहान के आदमी करने लगे हैं? ऐना के दिल में ख्याल आया, रोहान। अब वो ज़ोर ज़ोर से चीख कर रोहान को पुकारने लगी। मोटा आदमी ऐना के ऊपर झुकने ही वाला था, तभी शटर किसी ने ऊपर खींचा और तेज़ी से अंदर आकर शटर को दोबारा बंद कर दिया। मोटा आदमी पलट कर आने वाले को देखने लगा। दूसरे आदमी ने भी ऐना के दोनों बाजुओं को छोड़ दिया। ऐना फ़ौरन उठकर खड़ी हो गई। वो जो भी कोई था, उसने ब्लैक कलर की पैंट के ऊपर ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी। सर बालों से लेकर चेहरे तक काले रंग का कपड़ा मास्क की सूरत में पहना हुआ था। सिर्फ दो आंखें उसकी नज़र आ रही थीं। वो चलता हुआ उन तीनों के करीब आने लगा। कौन है बे तू? चेहरा दिखा अपना। ऐना के करीब खड़ा आदमी उस निकाबपोश से बोलने लगा। निकाबपोश ने अपना हाथ पीछे कमर की तरफ ले जाकर पिस्टल निकाली और बोलने वाले के सामने पिस्टल का रुख किया। उसे दोबारा कुछ बोलने की मोहलत दिए बगैर निकाबपोश ने फायर किया और गोली उस आदमी के सर पर जा लगी। खौफ के मारे ऐना के मुंह से चीख निकली। जहांगीर के पास घर में मौजूद पिस्टल, रिवॉल्वर उसने 1000 दफ़ा देखी थी, मगर आज उसे अपनी आंखों के सामने मर्डर होता हुआ देखकर वो पहली बार देख रही थी, जिसे देखने के बाद ऐना बुरी तरह खौफ से लरसने लगी। उसके साथ ही वो मोटा आदमी भी खौफज़दा था। निकाबपोश अब अपनी पिस्टल का रुख मोटे आदमी की तरफ कर चुका था। उसने फुर्ती से ऐना को पकड़ते हुए उसे अपने आगे खड़ा किया। मेरे करीब मत आना, वरना इस लड़की की गर्दन मरोड़ दूंगा। मोटा आदमी निकाबपोश के बढ़ते हुए कदम देखकर धमकी देने लगा, जिससे वो एक ही जस्ट में भागता हुआ उसके करीब आया। ऐना को बाजू से पकड़कर धक्का दिया और उस मोटे आदमी की गर्दन अपने एक हाथ से दबोचकर उसे पीछे कार के बोनेट पर लिटा दिया। वो मोटा आदमी अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। मुझे माफ़ कर दो, मोटा आदमी उससे बोला, मगर निकाबपोश ने अपनी पिस्टल को उस आदमी के माथे पर रखकर फायर किया। ऐना अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर दहशत से दोबारा दीवानावार चीख रही थी। वो अब ऐना की तरफ मुड़ा। श्श! हाथ की उंगली को अपने होठों पर रखकर उसने ऐना को खामोश रहने का इशारा किया और पिस्टल को वापस कमर के पीछे पैंट की जेब में रखता हुआ अपने दोनों हाथ सरेंडर की सूरत ऊपर किए उसके पास आने लगा। उसे लगा ऐना पिस्टल देखकर बहुत खौफज़दा हो गई थी, मगर ऐना अभी भी खौफज़दा होकर उस निकाबपोश को ही देख रही थी, जो उसके सामने बगैर डरे दो आदमियों की जान ले चुका था। तन पर दुपट्टा ना होने की वजह से वो अपने दोनों हाथ सीने पर रखती हुई पीछे की तरफ कदम उठाने लगी। उसके पास उसका दुपट्टा मौजूद नहीं था। सामने वाले की नीयत क्या थी उसे नहीं मालूम था, मगर उसे लगा आज अगर वो बेआबरू हुई तो वो जी नहीं पाएगी। जिस तरह वो अपने हाथों से अपने आप को छुपाती हुई रो रही थी, निकाबपोश के कदम वहीं रुक गए। वो चारों तरफ नज़र दौड़ाता हुआ उसका दुपट्टा देखने लगा, जो कि गाड़ी के पास नीचे ही पड़ा हुआ था। वो भागता हुआ उसका दुपट्टा उठाकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। ऐना अब भी उसी पोजीशन में खड़ी रोती हुई आहिस्ता आहिस्ता कदम पीछे उठाने लगी। वो काफ़ी डरी हुई थी। शायद जो थोड़ी देर पहले उसके साथ हो चुका था वो किसी पर भी एतबार नहीं कर सकती थी।
نقاب پوش نے اینا کا دوپٹہ کھول کر اس کے کاندھوں پر ڈال دیا۔ اینا روتی ہوئی اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے بالکل خاموش کھڑا تھا۔ پھر اس نے اینا کے گال سے آنسو صاف کرنے چاہے۔ اسے اپنی طرف ہاتھ بڑھاتا دیکھ کر اینا ڈر کے مارے پیچھے ہوئی، مگر اب وہ حیرت سے اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ نقاب پوش دوبارہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اجنبی ہرگز نہیں تھا۔ اینا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا نقاب ہٹانا چاہا۔ اس نے فوراً اینا کا ہاتھ پکڑ کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ اسے اپنا چہرہ دکھانے کو تیار نہیں تھا۔ روحان، اینا روتی ہوئی بولی اور کانپتے ہوئے اس نے روحان کا نام لیا تھا۔ تب اس نے اینا کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ اینا کو پورا گیراج گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں بند ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، وہ نقاب پوش کے بازوؤں میں تھی۔ اپنے بازوؤں سے پھسلتے ہوئے وجود کو بے حد آہستگی سے نیچے فرش تک لایا۔ خود بھی فرش پر بیٹھ کر اس نے اینا کو اپنے بازوؤں میں چھپانا چاہا۔ اپنے چہرے پر نمی محسوس کر کے روحان نے چہرے پر سے کالے رنگ کا ماسک ہٹایا۔ اس کے گالوں پر یہ نمی شاید آنسوؤں کی تھی۔ کیا کر دیا تھا آج اس نے اپنی بے وقوفی میں؟ اس نے یہی سمجھا تھا کہ جیڈی کو ٹرک کے بارے میں بتانے پر وہ لازمی اس ٹرک کو پکڑے گا۔ جب یہ خبر کاشف زیری تک پہنچے گی تو کاشف ہمیشہ کی طرح دھمکی کے طور پر یا اس کو فون کروا کر وارننگ دلوائے گا یا پھر اسے ڈرانے کے لیے اس پر حملہ کروائے گا، جیسے وہ ہمیشہ کرواتا ہوا آیا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ کاشف کا رد عمل اتنا سخت ہوگا۔ وہ اینا کو ہی اٹھوا لے گا۔ آج اگر اینا کو کچھ ہو جاتا یا وہ وقت پر نہ پہنچتا تو شاید وہ خود بھی مر جاتا۔ اس نے کبھی کسی کا مرڈر کرنے کا سوچا تک نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے مرڈر کیا بھی تو ایک نہیں دو، بے خوف ہو کر، بنا ڈرے، کیونکہ انہوں نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جسے وہ اپنی عزت بنانا چاہتا تھا۔ اصولاً تو آج اسے کاشف زیری کا مرڈر کر دینا چاہیے تھا، مگر فی الحال ایسا ناممکن تھا۔ کاشف زیری کی جان لینا اتنا آسان ہرگز نہیں تھا۔ جیڈی کے پاس اینا سیف نہیں تھی۔ اب وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اینا شاید اس کو پہچان چکی تھی، مگر وہ اس کو سمجھا دے گا، آسان طریقے سے یا دوسرے طریقے سے۔ اینا کا دوپٹہ کندھے سے ڈھلکتا ہوا فرش کو چھو رہا تھا۔ وہ بے جان گڑیا کی مانند روحان کے بازوؤں میں چھپی ہوئی تھی۔ روحان اس کا دوپٹہ کاندھے پر ڈالتا ہوا اینا کو اپنے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ آج تک اس نے اینا کو بغیر دوپٹے کے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان دونوں جانوروں کے سامنے بغیر دوپٹے کے کتنا پریشان ہوئی ہوگی۔ روحان کا دل چاہا وہ ان دونوں کی لاشوں میں مزید گولیاں بھر دے۔ روحان اینا کو وہاں سے لے جانے لگا۔ بے حد آہستگی سے اینا نے اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو ہسپتال کے روم میں پایا۔ دائیں ہاتھ پر اس کے ڈرپ بھی لگی ہوئی تھی۔ سامنے صوفے پر اس نے روحان کو بیٹھا دیکھا، جو بہت غور سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ خوف سے اینا کی پوری آنکھیں کھلیں۔ وہ ابھی بھی خاموشی سے اینا کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ شکر ہے خدا کا، ہوش آ گیا میری بچی کو۔ دی جان اینا کے بیڈ کے سرانے ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھی تھی۔ اینا کو ہوش میں آتا دیکھ کر انہوں نے اینا کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا، دی جان۔ اینا نے بے ساختہ اٹھ کر دی جان کے گلے لگنے کی کوشش کی۔ چندا لیٹی رہو، میں یہیں بیٹھی ہوں تمہارے پاس۔ دی جان اینا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ اینا کبھی خاموش بیٹھے ہوئے روحان کو دیکھتی جو اسی کو دیکھ رہا تھا، تو کبھی دی جان کو۔ اس کو پریشان دیکھ کر دی جان دوبارہ بولی، جبھی کہتی ہوں صبح کا ناشتہ ڈھنگ سے کرنا چاہیے، آ گئے نا چکر۔ وہ تو شکر ہے روحان کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، وہ تمہیں بے ہوش دیکھ کر ہسپتال لے آیا۔ میں گھر پر پریشان نہ ہوں، مجھے اپنے ڈرائیور کے ساتھ یہاں بلوایا۔ دی جان اینا کو بتا رہی تھیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ شاید یہ سب روحان نے انہیں بتایا تھا۔ اینا بیڈ پر لیٹی ہوئی روحان کو دیکھ رہی تھی، جو اس وقت بلیک پینٹ کے ساتھ گرے کلر کی شرٹ میں ملبوس تھا۔ پینٹ وہی تھی مگر شرٹ چینج۔ میں ذرا مغرب کی نماز ادا کر کے آتی ہوں۔ جہانگیر کو فون کر کے بتا دیا ہے میں نے اینا کے بارے میں۔ ہم دونوں کو گھر پر موجود نہ پا کر پریشان ہوتا۔ وہ کہہ رہا ہے تھوڑی دیر میں ہسپتال پہنچتا ہے۔ دی جان بیڈ سے اٹھ کر روحان کے پاس آ کر بولی تو روحان نے اسپات میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی منصور نے موبائل پر اس کی غیر موجودگی کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ جو دی جان کو اس نے بتایا تھا وہی سب وہ منصور کو بتا چکا تھا۔ دی جان کے کمرے سے نکلتے ہی روحان اٹھ کر اینا کے پاس آیا۔ وہ ابھی بھی روحان کو ہی دیکھ رہی تھی مگر آنکھوں میں تھوڑا تھوڑا خوف لیے۔
روحان جب اسے بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لے کر آیا تھا تب اس نے نوٹ کیا وہ چند دنوں میں اسے کافی ویک لگی، چہرہ مرجھایا ہوا اور گلابی رنگت زرد لگ رہی تھی۔ غصے میں تمہیں پیچھا چھوڑنے کا کہا تھا مگر خود تمہاری یادوں سے پیچھا نہیں چھڑوا سکا۔ اب تم ہی بتا دو کیا علاج کروں اپنے دل کا اور ساتھ میں تمہارا بھی؟ روحان اینا کو دیکھتا ہوا اس کے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے کرتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، روحان آپ نے 2 آدمیوں کی جان لے لی؟ اینا ڈرتی ہوئی اس سے پوچھ رہی تھی یا اسے بتا رہی تھی، اینا کو خود نہیں معلوم تھا۔ اس کی بات سن کر روحان کے ہاتھ کی حرکت رکی، چہرے کے نرم تاثرات سنجیدہ ہوئے اور پھر وہ ہنسنے لگا۔ روحان نے تو کبھی کاکروچ تک نہیں مارا ہے اور تم انسان کی بات کر رہی ہو، وہ بھی 1 نہیں 2۔ روحان نے اس کی بات کا مذاق اڑایا۔ یہ جرم کے زمرے میں آتا ہے روحان، آپ کو اندازہ ہے کہ… اینا اسے بولنے لگی تب اسے اپنی ڈرپ والے ہاتھ پر سختی محسوس ہوئی۔ اینا نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، روحان نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا مگر وہ دیکھ اینا کو رہا تھا۔ اینا لائبریری سے نکلی، اسے چکر آیا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ روحان وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اینا کو اٹھایا، ہسپتال لے آیا، بس یہ یاد رکھنا چاہیے تمہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ روحان اسے دیکھتا ہوا بولا، ساتھ میں ہی اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا کیونکہ اینا کے ہاتھ سے خون نکلنے لگا تھا۔ مگر روحان یہ تو غلط ہے، اینا اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ شش۔ روحان اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتا ہوا اسے چپ رہنے کا اشارہ کرنے لگا، بالکل ویسے ہی جیسے تھوڑی دیر پہلے وہ نقاب میں اسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اب چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ اینا تب بھی اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، وہ اس وقت بھی اس کی آنکھیں دیکھنے لگی، جن میں اینا کے لیے واضح وارننگ تھی کہ اب وہ اس سلسلے میں کوئی دوسری بات نہیں کرے گی، نہ اس سے، نہ کسی دوسرے سے اور نہ خود سوچے۔ اینا اس کے انداز سے ڈرنے لگی، آخر جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ کیسے بھول سکتی تھی، اور روحان 2 قتل کر چکا تھا جس سے وہ انکاری پر تھا۔ اینا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ، ان چند دنوں میں مجھے کتنا یاد کیا؟ اب وہ دوبارہ پرانا والا روحان بن کر نرمی سے بولتا ہوا اینا کا دوسرا ہاتھ نرمی سے تھام چکا تھا۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کا پیچھا چھوڑ دوں، بس یہ جملے یاد رہ گئے بولنے والے کے۔ اس کے علاوہ ان چند دنوں میں میں نے کچھ نہیں کیا، اینا اس سے شکوہ کرتی ہوئی بولی، کیونکہ اس سے لاسٹ ٹائم روحان کی یہ بات بہت زیادہ فیل ہوئی تھی۔ غصے میں بولی ہوئی باتوں کو یاد نہیں رکھنا چاہیے۔ روحان نہ تو تمہارا پیچھا چھوڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دے گا۔ روحان نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا، وہ بہت نرمی سے اینا کو بولنے لگا۔ دی جان کے بتانے پر کہ اینا لائبریری کے پاس بے ہوش ہو چکی تھی اور اسے روحان ہسپتال لے کر آیا ہے، یہ خبر سنتے ہی جہانگیر اینا کے لیے پریشان ہو گیا اور فوراً ہسپتال کے لیے نکلا۔ وہاں پر پہنچا تو ایک جذباتی منظر اس کی آمد کا انتظار کر رہا تھا، جسے دیکھ کر اسے تو آگ ہی لگ گئی۔ میری بہن کا ہاتھ چھوڑو اور یہ 2 ٹکے کے بیہودہ فلمی ڈائلاگز بولنا بند کرو۔ جہانگیر کمرے کے اندر داخل ہوتا ہوا تنزیہ روحان سے بولا، جس پر اینا اور روحان چونک کر جہانگیر کو دیکھنے لگے جس کی آمد سے وہ بے خبر تھے۔ اینا جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور روحان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر روحان نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ جس کی خود کی ٹکے بھر کی ویلیو ہو اسے دوسرے کی باتیں بھی 2 ٹکے کی ہی لگتی ہیں، اور رہی بات اس کا ہاتھ چھوڑنے کی تو یہ ہاتھ میں ہمیشہ کے لیے تھامنا چاہتا ہوں۔ روحان اینا کا ہاتھ چھوڑے بغیر جہانگیر کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، رونی اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا، اس کا ہاتھ اسی وقت چھوڑ دو۔ جہانگیر نے آنکھیں دکھاتے ہوئے روحان کو کہا تھا۔ وہ ابھی بھی ناگواری سے روحان کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جسے اینا ڈر کے مارے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن روحان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اینا بھی ایسا ہی چاہتی ہے جیڈی، روحان جہانگیر کو جتاتا ہوا بولا۔ میں تب بھی ایسا نہیں چاہوں گا رونی، اینا کا ہاتھ چھوڑ دو، میں تمہیں آخری دفعہ وارن کر رہا ہوں، ورنہ آج بھی میں تمہیں ہاتھوں اور لاتوں کے جوہر دکھانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ روحان کی ڈٹائی پر جہانگیر کا پارا ہائی ہونے والا تھا، وہ اب روحان کے قریب آتا ہوا بولا، تم ایسا کیوں نہیں چاہتے ہو جہانگیر؟ ان تینوں کی نظر بے ساختہ کمرے کے دروازے پر گئی جہاں پر منصور صاحب کے ساتھ دی جان بھی موجود تھی۔ روحان نے آہستگی سے اینا کا ہاتھ چھوڑا، منظور چلتا ہوا جہانگیر کے پاس آیا جیسے وہ اس کے جواب کا منتظر ہو۔ آپ کے بیٹے کی پرانی عادت ہے ہر چیز کو اپنی پراپرٹی تصور کرنا، لیکن وہ یہ بھول رہا ہے اینا میری بہن ہے، وہ اس پر اتنی آسانی سے اپنا حق نہیں جتا سکتا۔ جہانگیر منصور کو دیکھتا ہوا بولنے لگا، بیٹا
तुम्हारी बहन को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझता है मेरा बेटा, इज्जत बनाना चाहता है। इनफैक्ट मैं भी ऐसा चाहता हूँ ऐना मेरे घर में बहू बनकर आए। चलो समझो, मैं आज तुमसे अपने बेटे के लिए तुम्हारी बहन का हाथ मांगने आया हूँ। एक पल के लिए अपने दिल से सारी रंजिशें और कदूरतें निकाल कर ठंडे दिमाग से गौर करो और जवाब दो, क्या मेरा बेटा इस काबिल नहीं कि तुम अपनी बहन का हाथ उसके हाथ में दो? मंसूर नहायत सुलझे हुए अंदाज में बुर्दबारी से जहांगीर से पूछने लगा। तब सबकी नज़रें जहांगीर के चेहरे पर थीं। ऐना तो बाकायदा अपना सांस रोके हुए बैठी थी। बहुत उम्मीद से वो जहांगीर की तरफ देख रही थी। दी जान भी बेचैन थी कि जहांगीर आगे से क्या बोलता है, जबकि रोहान संजीदा तासुरात के साथ उसे देख रहा था। सबको एक नज़र देखने के बाद जहांगीर मंसूर से मुखातिब हुआ। आप मेरे बड़े हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, मगर मेरे जवाब से आपको शायद मायूसी ही हो। मगर मैं क्या करूँ, मेरी एक ही बहन है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसकी खुशी को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं फ़ैसला आपके बेटे के हक़ में दे दूँ तो मैं सारी ज़िंदगी इनसिक्योर रहकर कैसे गुजार सकता हूँ? फिर मेरे नज़दीक इस बात का एक ही हल है। मतलब आप इसको मेरी शर्त समझ सकते हैं जिसकी बुनियाद पर मैं इस रिश्ते के लिए हामी भर सकता हूँ। जहांगीर की बात सुनकर मंसूर ने उलझकर उसे देखा, जैसे वो जहांगीर की शर्त जानना चाह रहा हो। बल्कि वहाँ पर मौजूद दूसरे अफराद भी जहांगीर के बोलने के मुंतज़िर थे। मैं अपनी बहन की आपके बेटे से तभी शादी कर सकता हूँ जब रोनी की बहन आपकी बेटी से मेरी शादी हो पहले। जहांगीर ने जितने आराम से मंसूर को बोला था, कमरे में मौजूद सब को उसने हक्का बक्का कर दिया। जहांगीर बेटा, ये क्या कह रहे हो? दी जान के बोलने पर रोहान गुस्से में जहांगीर का गिरेबान पकड़ चुका था। रोहान, छोड़ो इसका कॉलर, मंसूर तेज़ आवाज़ में बोला, मगर इससे पहले ही जहांगीर अपने गिरेबान से उसके हाथ दूर हटाकर झटक चुका था। अगर अब तुम्हारा हाथ मेरे गिरेबान पर आया तो तुम बहुत पछताओगे रोनी। जहांगीर उंगली उठाकर उसे वार्निंग देने लगा। ऐना को तो लग रहा था उसे आज कुछ हो जाएगा। जहांगीर, तुम पागल हो गए हो, ऐसे कोई रिश्ते होते हैं? दी जान अपने पोते को देखती हुई समझाने लगी। क्यों? अगर मेरी बहन उनके घर जा सकती है तो उनकी बेटी हमारे घर क्यों नहीं आ सकती? जहांगीर दी जान को देखता हुआ पूछने लगा। मुझे मंजूर है। मंसूर के जवाब पर सब हैरत से उसे देखने लगे। डैडी, ये आप क्या बोल रहे हैं? रोहान सबसे पहले होश में आया। वो मंसूर को हैरत से देखकर पूछने लगा। जाओ तुम यहाँ से, मैं घर आकर बात करूँगा। मंसूर संजीदगी से रोहान को देखता हुआ बोला। रोहान गुस्से में वहाँ से निकल गया। मैं कल बाकायदा रिश्ते की बात करने आऊँगा, तब हम आराम से बैठकर सब बातें तय करेंगे। मंसूर अब दी जान को देखता हुआ बोला, जिस पर वो शफ़क़त से मुस्कुरा दी। मंसूर एक नज़र जहांगीर पर डालकर वहाँ से निकल गया। जहांगीर ने देखा ऐना बेड पर बैठी हुई हैरत से उसे देख रही थी, जबकि दी जान बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी। जहांगीर कदम उठाता हुआ दी जान के पास आया। क्या हो गया आपको, ऐसे क्यों देख रही हैं? वो अनजान बनकर दी जान से पूछने लगा तो उन्होंने जहांगीर के मजबूत बाजू पर दो हाथ जड़े। इस तरह मुंह फाड़ कर किसी बाप से उसकी बेटी से शादी का कहा जाता है? दी जान के बोलने पर जहांगीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जिसे वो फौरन छुपा गया। आपको तो खुश होना चाहिए, आज मैंने आपको कितनी बड़ी टेंशन से आज़ाद करवाया है। मेरी शादी को लेकर हर वक्त परेशानी लाहक रहती थी आपको। जहांगीर दी जान को बोलता हुआ बेड पर ऐना के पास आकर बैठा। कभी भी अपने भाई से बदगुमान नहीं होना। देख लो, तुम्हारी खातिर मंसूर साहब की साहबजादी को देखे बगैर अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का रिस्क ले रहा हूँ। जहांगीर ऐना के कंधे पर अपना बाजू हायल करता हुआ बोला। इतने दिनों से उन दोनों की बोल चाल बंद थी। जहांगीर ने उस खामोशी को तोड़ते हुए खुद बात का आगाज़ किया। आप मुतमईन क्यों नहीं हैं भाई? रोहान मुझे खुश रखेंगे। ऐना ने जहांगीर के कंधे पर अपना सर रखकर उसके खदशात दूर करने चाहे। अब तो खुश रखना पड़ेगा उसे। जहांगीर उसके पास से उठने लगा तो ऐना ने उसका हाथ पकड़ा। बगैर देखे जो रिस्क आपने लिया है, हो सकता है वो आपके लिए रिस्क नहीं बल्कि गिफ्ट हो, इसीलिए आप खुद भी मुतमईन हो जाएं। ऐना ने जितने प्यार से जहांगीर को कहा, जहांगीर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अब मालूम नहीं गिफ्ट में चाइना का माल ही ना आ जाए, ये तो शादी के दिन ही मालूम होगा। जहांगीर बोलता हुआ रूम से बाहर निकल गया ताकि डॉक्टर से बात कर सके, जबकि ऐना और दी जान एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। डैडी, आपको नहीं पता वो जेडी कितना बड़ा कमीन, सॉरी मेरा मतलब है कि वो आगोल के साथ।
मेरा दिल बिल्कुल नहीं कबूल कर रहा इस बात को। आपको उसकी शर्त मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी खुशियों के लिए आगोल की लाइफ नहीं ख़राब कर सकता। डैडी कहीं से भी मेरी बहन के काबिल नहीं है। मंसूर के घर आते ही रोहान उसके कमरे में आता हुआ बोला, जैसा तुम उसके बारे में सोचते हो और इस वक्त बोल रहे हो, मैंने नोट किया है। उसके ख़यालात भी तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसे ही हैं। उसका दिमाग भी तुम्हारे और ऐना के रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रहा। वो भी तुम्हें अपनी बहन के काबिल नहीं समझता रोहान। शायद तभी उसने ऐसी शर्त रखी है, और अगर देखा जाए तो इसमें बुराई क्या है। जब वो तुम्हें और ऐना को खुश देखेगा तो आगोल को भी हर मुमकिन तौर पर खुश रखने की कोशिश करेगा। मंसूर रोहान को देखता हुआ बोला। रोहान ने सख्ती से अपने लब भींच लिए। इसमें शक नहीं था, मंसूर ठीक बोल रहा था। मंसूर थोड़ी देर खामोश रहकर फिर बोला, आगोल का जहांगीर से रिश्ता तय करने का मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि मैं अपने बेटे की खुशियों की खातिर अपनी बेटी की कुर्बानी दे रहा हूँ। आगोल की फ़िक्र तो अब मुझे तुमसे ज़्यादा रहने लगी है। दिन ब दिन उसकी बेजा ज़िद और हठधर्मी देख कर खौफ आता है। वो लड़की ज़ात है, न जाने क्यों उसकी तबीयत में इतनी खुदसरी आ गई है। तलाल के पेरेंट्स को आगोल के पुलिस स्टेशन जाने वाली बात मालूम नहीं कहाँ से पता चली है। उन्होंने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। बकौल उनके उन्होंने आगोल को होटल में किसी लड़के के साथ डिनर करते हुए और मॉल में शॉपिंग करते हुए देखा है। उन्होंने मशवरा दिया है कि अपनी बेटी की शादी वहीं कर दें जहां उसका दिल है। मुझे जहांगीर में ऐसी कोई खराबी नहीं लगी जो उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया जाए। हाँ, कहा जा सकता है थोड़ा बहुत क्लास का फ़र्क है जिसको लेकर फातिमा और आगोल शोर करेंगी, मगर मेरे नज़दीक ये तबकाती फ़र्क कोई इशू नहीं रखता। फातिमा को मैं अपने अंदाज में समझा दूंगा, वो आगोल का ब्रेन वॉश कर देगी। उन लोगों से मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ, इसीलिए पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारी शादी ऐना से होगी और आगोल की जहांगीर से। मंजूर ने बात मुकम्मल की तो रोहान खामोश हो गया। वो अपने लिए तो बेहद खुश था, मगर साथ ही आगोल के लिए फ़िक्रमंद भी। मम्मा, मुझे सच सच बताएं, मैं आपकी और डैडी की सगी औलाद हूँ कि नहीं? डैडी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर मैं किसी ऐना या फिर मैना के भाई से शादी नहीं करने वाली, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। फातिमा ने दूसरे दिन यह खबर आगोल को बताई थी और आगोल हत्ते से उखड़ गई। वो तो बहुत खुश थी कि तलाल के नाम का कांटा उसने कितनी मुश्किल से हटाया था। तलाल को फ़ोन करके उसने अपने झूठे अफेयर का बताया, मगर मालूम नहीं उसे पुलिस स्टेशन वाली बात पहले से कैसे मालूम थी। कैसी बात कर रही हो मेरी जान, तुम्हें अपने माँ बाप की मोहब्बत पर शक है? मंसूर तुम्हारे लिए कभी भी कोई बुरा फैसला नहीं करेंगे और वो उन लोगों से बात कर चुके हैं। और तुम तो ऐना के भाई को जानती हो, वो वही है जिसने। फातिमा प्यार से आगोल को समझाने लगी। वो खुद भी इस रिश्ते पर बहुत दिल बर्दाश्ता हुई थी, मगर मंसूर ने उनके रिएक्शन का कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया और उसे इस बारे में आगोल को बताने का कहा। मुझे नहीं इंटरेस्ट मम्मा ये जानने में कि ऐना का भाई कौन है। न जाने किन टटपुंजे लोगों में डैडी मेरा रिश्ता करके आ गए हैं। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। आगोल फातिमा को देखती हुई बोली। प्लस्तर की वजह से वो सिर्फ बिस्तर की होकर रह गई थी, जिसकी वजह से पहले ही वो चिड़चिड़ी हो रही थी और अपने रिश्ते की खबर सुनकर तो उसे गुस्सा ही आने लगा। क्या बोल रही हो तुम? ये शादी नहीं करनी तुम्हें? मंसूर आगोल के कमरे में आता हुआ उससे पूछने लगा। मंसूर प्लीज़ आप जाएं अपने कमरे में, मैं इसे समझा रही हूँ। फातिमा मंसूर के तेवर देखती हुई शौहर से बोली, डैडी आपने सही सुना है, मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। आखिर क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? आगोल झुंझुला कर मंसूर से पूछने लगी। क्योंकि खौफ आने लगा है मुझे तुमसे। तुम कभी भी मेरी इज्जत, मेरा नाम मिट्टी में मिला सकती हो। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? तुम्हें ऐशो इशरत से लेकर मुकम्मल आज़ादी तक दी, जिसका तुमने लड़की होते हुए नाजायज़ फ़ायदा उठाया। यूं लड़के के साथ घूमने फिरने से लेकर घर से भागने और थाने में पहुंचना तक। इस दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा था कि तुम मेरा यूं नाम रोशन करो। मैंने तुम्हें इन सब बातों के लिए कोई सख्त सज़ा नहीं दी आगोल। अभी भी मैं सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ तुम्हारी शादी करके। इसीलिए अब बिला वजह की ज़िद छोड़ दो और तरस खाओ अपने बाप पर। मंसूर की बात आगोल ने खामोशी से सुनी। मैं ऐसा कोई अमल नहीं करूँगी जिससे आप दुखी हों, मगर आप ये शादी रुकवा दें, मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। आगोल मंसूर को देखती हुई कहने लगी, मैं उन लोगों को ज़बान दे चुका हूँ और अब मैं इस मौजू पर कोई बहस नहीं करना चाहता। तुम्हारी शादी ऐना के भाई जहांगीर से होगी, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। मंसूर बोलता हुआ अपने कमरे में जाने लगा। मैं निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी तो आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी डैडी।
आगोल की आवाज़ पर मंसूर के कदम रुके। वो मुड़कर आगोल को देखने लगा, जबकि फातिमा टेंशन से अपनी बेटी को देखने लगी कि वो क्या बोल रही है। निकलो मेरे घर से, इसी वक्त निकलो। तुम जैसी बेटी को तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था। मंसूर तैश के आलम में आगे बढ़कर आगोल के पास आया, उसका बाजू खींचकर बेड से उतारता हुआ कमरे के दरवाजे पर धक्का दिया। आगोल प्लस्तर की वजह से अपना तवाज़न बरकरार नहीं रख सकी, इसीलिए दरवाजे के पास ही जा गिरी। मंसूर, क्या हो गया है आपको? ये क्या कर रहे हैं आप? वो बेटी हमारी सिर्फ गुस्से में ऐसा बोल रही है। फातिमा मंसूर को समझाती हुई आगोल को उठाने लगी। बेटियां ऐसी नहीं होती फातिमा, वो बाप का गरूर होती हैं। मैंने इसे बहुत ज़्यादा रियायत दी है। अगर इसने कुछ भी अब ऐसी हरकत की जिससे मेरा तमाशा बना तो याद रखना, मैं अपने आप को शूट करने से पहले इसको शूट करूँगा। मंसूर धमकी देता हुआ कमरे से चला गया, जबकि फातिमा नाराज़ नज़रों से आगोल को देखने लगी। मैं जीना हराम कर दूंगी ऐना के भाई का, आगोल रोती हुई फातिमा को देखकर बोली, और फातिमा ने उसके आगे अपने हाथ जोड़ दिए कि खामोश हो जाओ। क्या खबर है जुनैद? रोहान को 2 मिनट हुए थे काशिफ ज़ेरी के पास आकर बैठे हुए, तब जुनैद भी कमरे में आया। काशिफ ज़ेरी जुनैद को मुखातिब करता हुआ बोला, सर, मालूम करवा लिया है, एसपी की बहन इस वक्त उसी के घर पर मौजूद है और उन दोनों गधों की लाशें एक गैराज में पाई गई हैं। दोनों की जान माथे पर गोली मार कर ली गई है। लाशें इस वक्त पुलिस की तहवील में मौजूद हैं। कल उन्होंने एसपी की बहन को उठवाने के लिए जिन 2 आदमियों को भेजा था वो दोनों ही लापता थे। आज सुबह ही गैराज के अंदर से उन दोनों की लाशें मिली तो गैराज के मालिक ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। तो उन दोनों को एसपी ने मारकर अपनी बहन को ब्लैक किंग के चुंगल से बचा लिया, या फिर वो दोनों नामुराद एसपी के घर तक पहुंच ही नहीं पाए। जुनैद, अब की बार किसी काम के बंदे को भेजो और मालूम करो उन दोनों की जान वाकई एसपी ने ली है या फिर किसी और ने। काशिफ ज़ेरी जुनैद से बोला, मैंने ली है उन दोनों की जान, इस पिस्टल से। रोहान, जो कि खामोशी से उन दोनों की बातें सुन रहा था, बात मुकम्मल होने पर काशिफ ज़ेरी से बोला। साथ ही उसने अपना पिस्टल निकाल कर टेबल पर रखा। काशिफ ज़ेरी ने रोहान को हैरत से देखा और जुनैद ने अपने पास मौजूद पिस्टल निकाल कर रोहान की तरफ उसका रुख किया। जुनैद, क्या पागल हो गए हो? रखो इसे अंदर। रोहान बगैर डरे जुनैद को देख रहा था। काशिफ ज़ेरी जुनैद को देखता हुआ बोला, फिर रोहान को देखने लगा। क्यों जान ले ली तुमने यंग मैन, ब्लैक किंग के आदमियों की? काशिफ ज़ेरी रोहान को देखता हुआ आराम से पूछने लगा। उन दोनों ने जिस लड़की को उठाया था वो मेरी पसंद है। मतलब एसपी जहांगीर की बहन से मैं शादी करने वाला हूँ, और अगर किसी ने दोबारा उसकी तरफ मैली नज़र से देखने की कोशिश की तो मैं उसका भी यही हश्र करूँगा। रोहान के माथे पर ना तो आज पसीना आया और ना ही वो डरा था। काशिफ ज़ेरी एक पल के लिए खामोशी से उसे देखता रहा, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसकर तालियां बजाने लगा। मान गए भाई, आशिक तो ऐसा होना चाहिए। देखा तुमने जुनैद? आई एम इम्प्रेस्ड। मैं तुम्हारे इस अंदाज से बहुत मुतासिर हुआ हूँ यंग मैन। जिस तरह ब्लैक किंग के सामने उसके 2 आदमियों को उड़ाने के बाद जिस दीदा दिलेरी से तुमने इसका एतराफ़ किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, क्योंकि आज तक ब्लैक किंग के सामने किसी ने ऐसी ज़रूरत नहीं दिखाई। लेकिन एक ईमानदार एसपी से तुम्हारी रिश्तेदारी हमारे लिए ख़तरा हो सकती है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं? काशिफ ज़ेरी रोहान को देखकर आखिरी बात बेहद संजीदगी से पूछने लगा। सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने बिजनेस और रिश्तों को अलग अलग रख के चलने वाला इंसान हूँ। मुझे या फिर आपको जेडी से कोई ख़तरा नहीं होगा। बेशक वो होशियार है, उसने मेरी बहन से शादी करने की शर्त रखी है। उसी के बदले में वो अपनी बहन की शादी मुझसे करवा रहा है, मगर उसकी बहन उसकी कमज़ोरी है जो कि मुकम्मल तौर पर अब मेरे कब्ज़े में होगी, इसीलिए आप इत्मीनान रखिए। काशिफ ज़ेरी के सारे खदशात दूर करने के साथ साथ रोहान को लगा कि उसे आगोल से जहांगीर की शादी के बारे में भी काशिफ को इल्म में लाना चाहिए, ताकि वो कभी आगोल को कोई नुकसान ना पहुंचाए। मतलब अदला बदले की शादी। यंग मैन, कहीं तुम पुलिस वाले से रिश्तेदारी मजबूत करके हमसे अपना रिश्ता कमज़ोर तो नहीं कर रहे? काशिफ ज़ेरी रोहान को देखता हुआ पूछने लगा। सर, मेरी और जेडी की कॉलेज के ज़माने से कभी नहीं बनी। मेरा उससे रिश्ता कभी मजबूत हो ही नहीं सकता। इसीलिए मेरा रिश्ता सिर्फ उस हद तक होगा कि वो मेरी बहन का शौहर होगा और मेरी बीवी का भाई, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आपको मुझ पर मुकम्मल भरोसा होना चाहिए। रोहान ने एक दफ़ा फिर काशिफ ज़ेरी को अपना यकीन दिलाना चाहा। मुझे तो तुम पर मुकम्मल भरोसा है यंग मैन, जभी तो मैं 2 माह के लिए तुम्हारे और जुनैद के भरोसे दुबई जा रहा हूँ। पीछे यहाँ सब कुछ तुम दोनों को ही संभालना है।
ہفتہ پہلے ہی کاشف زیری نے روحان کو اپنے دبئی جانے کا بتایا تھا اور ساتھ میں ساری ذمہ داریاں اس کے اور جنید کے سپرد لگائی تھیں۔ کاشف زیری روحان اور جہانگیر کے اس ادلا بدلی کے رشتے پر وقتی طور پر خاموش تو ہوا تھا، مگر اسے روحان پر اعتبار کرنا ہی تھا، کیونکہ اگر وہ جہانگیر کا ساتھ دیتا تو خود بھی برا پھنستا، کیونکہ اسمگلنگ کے لیے شپ اسی کے استعمال ہوتے تھے۔ یہ ان دونوں کے موبائلز ہیں جن میں لاسٹ کال تمہاری شو ہو رہی تھی۔ روحان جنید کی طرف 2 موبائل فونز بڑھاتا ہوا بولا، جو کہ اینا کی بے ہوشی کے بعد اس نے ان دونوں لاشوں کی پاکٹ سے نکالے تھے۔ تم نے آتے ہی کچن سنبھال لیا؟ میں نے نوٹ کیا ہے تمہارے آنے سے اینا کافی کامچور ہو جاتی ہے۔ جہانگیر اسی وقت پولیس اسٹیشن سے گھر آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں دی جان، فرزانہ خالہ اور اینا کو موجود پا کر وہ کچن میں چلا آیا۔ توقع کے عین مطابق رہجاب کچن میں موجود شام کی چائے بنا رہی تھی۔ جہانگیر کو دیکھ کر اس نے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھا۔ اینا کو تو میں نے ڈانٹ کر بٹھایا ہے، کل اس کے مائیو پلس مہندی کا فنکشن ہے، چند دن کی مہمان ہے وہ اس گھر میں، کیا کام کرتی ہوئی اچھی لگے گی؟ اور رہی بات میری کچن سنبھالنے کی، تو جب تک میں یہاں موجود ہوں تم نے چائے یا کسی نہ کسی کھانے کی مجھ سے ہی فرمائش کرنی ہے، اسی لیے میں خود ہی کچن میں آ گئی۔ رہجاب کی دوسری بات سن کر جہانگیر مسکرا دیا۔ یہ سچ تھا، رہجاب جب اس کے گھر آتی جہانگیر کو کچھ بھی کھانے کا دل چاہتا یا چائے کا موڈ ہوتا وہ بلا جھجک اسی کو کہتا۔ پھر تو تم نے بڑی ہی عقل مندی والا کام کیا ہے، ویسے رات کو کھانے میں اپنے ہاتھ کے مرغ چھولے بنا لینا۔ جہانگیر نے تازہ بیک کی ہوئی نان کھتائی پلیٹ سے اٹھانے کی کوشش کی تو رہجاب نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اینا کے رخصت ہونے کے بعد اپنا فرمائشی پروگرام اٹھا کر رکھنا، آج میں اینا کی پسند کی کوئی ڈش بناؤں گی۔ بغیر ہاتھ دھلے کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ فریش ہو کر آؤ، ہم تمہارا چائے پر ویٹ کر رہے ہیں۔ رہجاب کی بات سن کر وہ اسے گھورتا ہوا کچن سے چلا گیا۔ دی جان کی ایک ہی بہن تھی جو کہ اب اس دنیا میں موجود نہیں تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی فرزانہ، اور فرزانہ کی ایک ہی بیٹی تھی رہجاب۔ وہ جہانگیر کی ہم عمر تھی، اسی لیے بچپن سے ہی ان دونوں کی کافی دوستی تھی۔ جہانگیر ویسے تو ہر کسی سے فری ہو کر نہیں ملتا تھا، مگر رہجاب سے وہ کافی فرینک تھا۔ جہانگیر کو نہ صرف اس کے ہاتھ کے کھانوں کا ذائقہ پسند تھا، بلکہ اسے رہجاب کا ہر وقت سر پر دوپٹہ رکھنے والی عادت بھی بہت پسند تھی۔ 22 سال کی عمر میں جب رہجاب کے لیے اچھے گھر سے رشتہ آیا تو فرزانہ نے خوشی خوشی اس کی شادی کر دی۔ سب اس کی شادی پر بے حد خوش تھے، مگر شادی کے 6 ماہ بعد ان پر یہ راز آشکار ہوا کہ رہجاب کا شوہر نشے کی لت کا عادی ہے، جس کے درست ہونے کے امکان ہرگز نہیں تھے۔ تب فرزانہ نے رہجاب کو خلا دلوائی تھی۔ اس کے بعد رہجاب کا جو بھی رشتہ آیا تھا تو اس نے رشتے کے لیے حامی نہیں بھری۔ وہ پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی اور فرزانہ کے ساتھ اپنی زندگی مطمئن انداز میں بسر کر رہی تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف ایپیسوڈ 4 آف دی ناول دل یوں ملے ہمارے پائزیمیا شرجیل۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔